سلمان صاحب، سیاسی محاذ پر تناؤ اور ٹکراؤ کیا ایسے ہی رہے گا یا پھر ہم ٹھہراؤ کی امید رکھیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ جہاں تک آپ نے تناؤ اور ٹکراؤ کی بات کی ہے، ہماری قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہماری سیاست کی پہچان بن چکی ہے۔ لیکن آپ نے اپنے ابتدائیہ میں یہ بات کی کہ آنے والے وقت کے اندر خاص طور پہ عید الفطر کے بعد کیا ہوگا۔ دیکھیں، اس وقت میری اطلاع کے مطابق پھر سے کوشش جاری ہے کہ چونکہ دہشت گردی کا بڑا چیلنج ہے اور بلوچستان کا سلگتا ایشو ہے، اور کسی حد تک پولیٹیکل لیڈرشپ میں یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام اس ساری صورتحال کو بڑی تشویشناک سمجھتے ہوئے وہ آپ سے توقع لگائے بیٹھے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی تھی 3-4 روز پہلے کہ جی پی ٹی آئی کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے۔ آج رانا ثناء اللہ خان صاحب سے میں نے خود رابطہ کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کنسنسس جو ہو جائے تو اچھا نہیں، تو انہوں نے کہا اسی لیے ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی کہا کہ جی وہ کوشش کریں، اور کوئی بھی قومی اتفاق رائے کے لیے تگ و دو کرے گا یا کوشش کرے گا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ تو ہے ہماری خواہشات، عملاً کیا ہوگا؟ دیکھیں، عملاً عید الفطر کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف جاتا نظر آتا ہے۔ کیا وہ لچک دینے کے لیے تیار ہے؟ اور لیکن پہلے ماحول تو حکومت نے پیدا کرنا نا۔ آپ نے کہا کوششیں ہوں گی، تو کوششیں کس طرف سے ہوں گی ماحول کو سازگار بنانے کے لیے؟ جو وزیر اعظم کے سیاسی مشیر ہیں رانا ثناء اللہ خان نے پہلے بھی اس عمل کو اپریشیٹ کیا تھا۔ بلاول صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ ضرور کوشش کرے، حکومت اس کے لیے تیار ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ عید کے بعد اگر پرائم منسٹر صاحب کی سطح سے یہ بات ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے پاکستان کے اندر ایک اچھی تصویر بنے گی۔ بات یہ کہ پاکستان کے لوگ پریشان ہیں۔ دیکھیں، عید الفطر کا لیکن پی ٹی آئی سنجیدہ لے گی ایسی کسی کوشش کو؟ دیکھیں، اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کریں گے، اس میں پی ٹی آئی میرے خیال میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی باہر قیادت ہے وہ اس معاملے میں سنجیدگی ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے مذاکراتی عمل میں بھی سنجیدگی ظاہر کی تھی، وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے بھی تھے، لیکن وہاں پر جو پاور ہے وہ جیل کے اندر بیٹھے ان کے لیڈر کے پاس ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بیرسٹر گوہر جب جیل میں ان سے ملنے کے لیے گئے، ابھی 3 دن رہتے تھے حکومتی جواب میں، لیکن انہوں نے باہر آ کے کہہ دیا کہ جی ہم مذاکرات میں ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے سطح باب میں، بلوچستان کے سلگتے ایشو اور دیگر قومی ایشوز پہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا اتفاق رائے ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ قومی امنگوں پر پوری اترتی ہے یا نہیں۔ ایک مایوسی کی کیفیت ہے، مایوسی کی کیفیت سے نکلنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ڈائلاگ کریں، مذاکرات کریں، بیٹھ کر کچھ فیصلے کریں۔ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی ہمیشہ قوموں اور ملکوں کے درمیان ایک بڑا رول ادا کر کے کنسنسس پیدا کرتی ہے۔ اور اس سب کے لیے حکومت وقت کی طرف دیکھا جا رہا ہے سوالیہ نظروں کے ساتھ کہ آخر کب وہ ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ نصیب ہو ملک کو۔ کیا عید کے بعد پی ٹی آئی کا حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا خواب پورا ہوگا، اور کس حد تک اپوزیشن میں دم ہے اس تحریک کو چلانے میں؟ سلمان صاحب، یہ جاننا چاہتی ہوں میں، پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے عید کے بعد؟ دیکھیں، بات یہ کہ یہ جو سیاسی اور احتجاجی تحریک ہوتی ہے اس کے لیے ملک بھر میں ایک فضا بنتی ہے، اور خاص طور پہ لوگوں کی اس میں شرکت کے لیے لوگوں کے ایشوز کو اس کی بنیاد بنایا جاتا ہے۔ آج اگر آپ مولانا فضل الرحمان یا جے یو آئی کے ساتھ ملنے کی بات کر رہے ہیں، تو میں بھی کچھ دیر پہلے ان کے ایک سینیٹر کی گفتگو سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کی رہائی کے لیے ہم کسی اتحاد کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، قومی ایشوز پہ اگر بات کریں گے تو ہم بات کریں گے۔ بات یہ کہ کیا آج اس ماحول کے اندر کراچی سے لے کر خیبر تک کیا لوگ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں؟ اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ماضی کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک پارٹی اس پوزیشن میں نہیں رہی، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اسٹرنتھن کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جب وہ عوام کے ریئل ایشوز کو اٹھا کر ان کی آواز نہیں بنتی اور اقتدار کے لیے چور دروازوں کا استعمال کرتے ہیں، تو لوگوں کو تو پتہ ہے کہ جی بات ہے کہ آپ جب ڈکٹیٹرشپ میں اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا موازنہ کرتے ہیں تو ڈکٹیٹرشپ تو جہاں سے طاقت لیتی ہے ان کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، اور سیاسی لیڈرشپ اگر ووٹ کی بنیاد پہ آئی ہوتی ہے تو اسے پھر لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہیے، نہ کہ وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کسی کو جمہوریت کا سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیں اور دیکھیں کسی اور کی طرف۔ بات ہے کہ جی پاکستان کے اندر ایک بے چینی اور بے یقینی ضرور ہے، لیکن ایک گیپ ہے پاکستان کے مسائل زدہ، مہنگائی زدہ عوام میں اور حکمرانوں اور سیاستدانوں کے درمیان۔ کوئی تحریک نہیں چل رہی، آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں، وہ ہو سکتا ہے جلد سے کر لیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کیا
ایک الائنس وجود میں آئے گا اور کس نکات پہ آئے گا. میرا نہیں خیال کہ جے یو آئی عمران خان صاحب کی لیڈرشپ پہ ماننے کے لیے تیار ہو اور پی ٹی آئی کے لوگ مولانا فضل الرحمان کی لیڈرشپ ماننے کے لیے تیار ہو. میں آپ کو یہاں پر کئی ہفتوں سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ایک ذہین سیاستدان ہے, وہ حکومت میں بھی اپنا رول بنا لیتے ہیں اور اپوزیشن میں بھی بنا لیتے ہیں. اور ماضی میں پی ڈی ایم کے وہ سربراہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا اور بڑی پولیٹیکل پارٹیز ان کے پیچھے کھڑی ہوئی. آج بھی مولانا فضل الرحمان تب کوئی رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے جب لیڈرشپ ان کے پاس ہوگی. لہٰذا مجھے کوئی تحریک بنتی نظر نہیں آ رہی. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی پالیسی کے حوالے سے ضرور غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ اپنے لیڈر کی رہائی میں سنجیدہ ہیں یا حکومت گرانے میں سنجیدہ ہیں. ابھی فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر کوئی یکسوئی نہیں ہے, اور یکسوئی نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی پارٹیز پہ ہر طرح کا اختیار جو ہے وہ جیل میں بیٹھی ہوئی قیادت کا ہے کہ وہ قیادت جو چاہے گی وہی ہوگا. سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان نہروں کا معاملہ شدت اختیار کر رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ان نہروں کی منظوری جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری نے ہی دی ہے, لیکن پیپلز پارٹی یہ ماننے سے انکاری ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر زرداری نے کسی کینال کی کوئی منظوری نہیں دی. بہرحال حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اتفاق رائے سے معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا. اس سلسلے میں بلاول سے بھی وزیر اعظم کی ملاقات پر اتفاق کیا گیا ہے, لیکن یہ معاملہ ہے کیا اور یہ کس کروٹ بیٹھے گا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب, آج تو مراد علی شاہ بہت اگریسو دکھائی دیے اس معاملے پر, اور وہ یہاں تک کہہ گئے کہ ہمارے پاس طاقت ہے وفاق کی حکومت کو گرانے کی. معاملہ شروع کہاں سے ہوا, کہاں ختم ہوگا جا کے؟ ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ لوگوں کے ایشوز کو ایشو نہیں بناتی. یہ سندھ کی سب سے بڑی مثال یہ ہے. دیکھیں اس پہ کوئی دو آرا نہیں. ڈان جیسا ذمہ دار اخبار 8 جولائی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پریزیڈنٹ صاحب اس اجلاس میں موجود تھے, اور بات اس وقت چونکہ ایس آئی ایف سی کے زیر اہتمام ہونا تھا, اس میں زرعی معیشت کی بہتری کی بات تھی, اس میں انویسٹمنٹ آنے کی بات تھی, تو وہاں پر ایگری ہو گیا. اس کے بعد سندھ کے اندر قوم پرستوں نے اسے ایشو بنایا ہے, اور اس وقت جو آپ نے کہا نا مراد علی شاہ صاحب بڑی سخت انہوں نے لائن لی ہے, اس لیے لی ہے کہ وہاں پر ان کا جو پاور ہب ہے وہ سندھ ہے, اور سندھ کے اندر جب ریئیکشن آیا سامنے تو ان کو تو دن میں تارے نظر آ گئے. اب وہ اس پر مرنے مارنے کی بات کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ لیکن کیا واقعی ان کینالز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میں تو ڈیمز کے حق میں ہوں کہ اگر کالا باغ ڈیم کا منصوبہ بھی بڑا قومی مفاد میں تھا, لیکن اس پہ کنسنسس نہیں ہو سکا تھا, اور اس لیے آج تک نہیں بن سکا. جو پاکستان کے سنجیدہ ایشوز ہیں ان پہ تو کبھی سنجیدگی ظاہر نہیں کی گئی, اور اب بھی پیپلز پارٹی جو اس پہ لائن لے رہی ہے اس لیے لے رہی ہے کہ ان کی سیاست کا مسئلہ ہے, ان کا ووٹ بینک وہاں پر موجود ہے. اس ایشو پہ پہلے اتفاق رائے کیا اس لیے کہ وہاں پر ہماری عسکری لیڈرشپ بھی موجود ہے. ووٹ جب انویسٹمنٹ باہر سے لے کے آ رہے ہیں, لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں, وہاں تو 34,000 ایکڑ جو زمین تھی اس وقت تو دینے کی بات کی گئی تھی. لہذا اب مجھے یہ معاملہ آگے اس پہ پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی, اور یہ معاملہ اس کے لیے ایک فورم موجود ہے, اور اس وقت وہ جو دباؤ ڈال رہے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب پہ ڈال رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کیوں خاموش ہے وہ سب کو پتہ ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ سندھ حکومت کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے؟ جی, ان کے گلے کی ہڈی بن گیا, اس لیے کہ سندھ کے اندر سے ریئیکشن ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب لوگوں کی آپ پیٹ لات مارنے کی کوشش کریں گے, لوگ وہاں پر باہر نکلے ہیں. پہلے پیپلز پارٹی نہیں نکلی, پیپلز پارٹی نے سیم جیسے پیکا ایکٹ پہ ہمارے ساتھ بھی کھڑے تھے اور پریزیڈنٹ صاحب نے دستخط بھی کر دیے. اب تو آج وہ آپ دیکھیں بڑے خاص انداز کے اندر انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کی بات بھی کی ہے کہ انہیں مس گائیڈ کیا گیا ہے. اور آصف علی زرداری کو کوئی نہیں مس گائیڈ کر سکتا پاکستان میں. تو آصف علی زرداری چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے تو ان کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا ہے, اس میں ایک فیصلہ ہوا ہے. اب اس فیصلے سے پسپائی اختیار ہونی ہے. لیکن جو بات ہے اس لیے کہ پریشر لوگوں کا ہے, لوگوں نے پریشر دیا ہے, پیپلز پارٹی پسپائی اختیار کر گئی اس پہ, اور اس وقت وہ سندھ کے ایشو کو لے کے کھڑے ہیں. لہٰذا مجھے اس پہ پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی. لیکن بات ہے کہ جس اجلاس کے اندر اس کا فیصلہ ہوا ہے اس میں صرف پولیٹیکل فورسز موجود نہیں تھی. لہٰذا اب اس کے لیے جو متعلقہ ایکلک کا فورم ہے وہاں جا کے بات ہونی چاہیے, اور پرائم منسٹر پہ اگر وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب کی خاموشی بھی معنی خیز ہے. اس لیے کہ یہ صرف پرائم منسٹر صاحب کی وجہ سے نہیں ہوا. بات ہے کہ جب بھی تو اب اس معاملے پر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹے گی یا حکومت پیچھے ہٹے گی؟ دونوں. دیکھیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ ایشو بن گیا ہے اس ایشو پر اب پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو لہٰذا اس فیصلے سے پسپائی اختیار ہوگی. پیپلز پارٹی کے لیے یہ زندگی موت کا ہی مسئلہ ہے, کیونکہ سندھ ان کے پاس ان کا پاور ہب جو ہے وہ سندھ ہے, تو وہ سندھ پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے کہ سندھ کے کانفرنس پہلے باہر نکلے ہیں, پیپلز پارٹی نہیں نکلی. جب انہوں نے دیکھا کہ معاملات ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تو وہ اس ایشو پہ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے.